نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کا سر ہے۔ تمام برائیاں جنم لیتی ہیں تو وہ دنیا کی محبت سے لیتی ہیں۔ آج تمام اداروں میں کرپشن ہے تو اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ ہر طرف رشوت ہی رشوت ہے، وجہ دنیا کی محبت ہے۔ چوریاں بڑھ چکی، جرائم بڑھ چکے، دنیا کی محبت ہے۔ ڈاکے پڑ رہے ہیں، دنیا کی محبت ہے۔ مہنگائی کی جا رہی ہے، دنیا کی محبت ہے۔ اور فیسیں بہت بڑھا دی گئی ہیں، دنیا کی محبت ہے۔ تاجر مہنگی چیزیں فروخت کر رہے ہیں، دنیا کی محبت ہے۔ ملاوٹ کی جا رہی ہے تاکہ پیسہ جو ہے وہ زیادہ ملے، اس میں بھی دنیا کی محبت ہے۔ ہمارے آقا نے سچ فرمایا، قربان جاؤں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مرض کی کیسی تشخیص فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، تمام برائیوں کا سر، بنیاد۔ اب اس وقت جو میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پی آئی اے کے بحران اور اس کے حل کے حوالے سے، کہ پی آئی اے کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے اور اس کے بارے میں حکومت کا ایک اپنا سوچ ہے اور جو دوسری طرف پی آئی اے کے لوگ ہیں ان کی ایک اپنی سوچ ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ بحران کیوں پیدا ہوا ہے، اس کے مرض کی تشخیص کرنی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی چیز کی آپ مذمت کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کی مذمت کرتے ہیں تو نہیں حل ہوگا مسئلہ۔ ہم کرپشن کی مذمت کرتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم رشوت کی مذمت کرتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب تک کہ آپ اس کی مرض کی تشخیص کر کے مرض کو نہیں ختم کریں گے، مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو میڈیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ صرف مرض کے حوالے سے ہوتی ہے، اور مرض کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہوتی ہے، کہ مرض سے جو اثرات پیدا ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے اوپر دانے پیدا ہو جاتے ہیں، دانے آ جاتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا یہ کہ یہ دانے کیوں پیدا ہوئے، مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج کریں گے، دانے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، وہ بحث صرف دانوں سے کریں گے، اوپر جو سب کچھ آ گیا ہے، لیکن اصل جو مرض ہے اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس سے مسائل حل کرنے کے بجائے اور بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا یہ ہے کہ پی آئی اے کا بحران کیوں پیدا ہوا۔ تو اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو بڑی وجوہات ہیں، چھوٹی وجوہات تو کئی ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہاں کرپشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ ہر ادارے میں ہے، قسم قسم کی کرپشن ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بھرتی زیادہ ہو گئی، اوور لوڈنگ ہو گیا معاملہ، کہ ہر جماعت جو آئی اس نے اپنے جو ساتھیوں کو نوازنے کے لیے وہاں بھرتی کرتے چلے گئے، اور ہمارے جہاز جو ہے وہ 40 ہیں اور تقریباً جو افراد ہیں وہ 19,000 کی کم و بیش ہیں۔ اب ان دونوں مسئلوں کو حل کرنا ہے ہم نے۔ تو میں نے رات بڑا سوچا، الحمدللہ عادت یہ ہوتی ہے کہ رات کو تہجد میں 1-2 بجے اٹھنا اور اس کے بعد اللہ سے مانگنا، اور اس پر میں بھی سوچتا رہا۔ تو میرے ذہن میں چند تجاویز آئی، میں نے کہا میں بھی شیئر کروں قوم سے بھی اور حکومت سے بھی۔ تو میرے ذہن میں تجویز یہ آتی ہے کہ دو بڑی وجہ ہیں، ایک کرپشن ہے اور ایک اوور لوڈنگ ہے، کہ بھرتی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، کہ کرپشن تو ہر ادارے میں ہے، کسی ادارے کو لے لو، اس کی تباہی کی بڑی وجہ کرپشن ہے۔ اب کرپشن کیوں پیدا ہوتی ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ کرپشن پیدا ہوتی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، جس کو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے اور بنیاد اثر ہے۔ تو کرپشن پیدا ہوتی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اب دنیا کی محبت کو ہم نے ختم کرنا ہے، آخرت کی محبت دلوں میں بسانی ہے، آخرت کی محبت دلوں میں بسانی ہے۔ اور کرپشن کا خاتمہ ہوگا اللہ کے خوف کے ذریعے، کہ اس دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو پھر کرپشن نہیں ہوگی، اس لیے کہ انسان ڈرے گا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں نے جرم نہیں کرنا۔
کرپشن حرام ہے، ناجائز۔ اب حرام اور ناجائز یہ کب کرے گا، اس سے کب بچے گا؟ جب اس میں اللہ کا خوف آئے گا دل میں۔ اب کرپشن کا خاتمہ پر ہم نے سوچنا ہے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ چند بنیادی چیزیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم سب کے لیے جتنے عملے کے ساتھی ہوں تمام اداروں میں نماز کو لازمی قرار دے دیں۔ اب دیکھیے کرپشن میں عرض کروں گا کہ اس میں پی آئی اے میں نہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پہ کرپشن نہیں ہو۔ تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہم سب کے لیے نماز کی پابندی کو لازم قرار دے دو، جو شریعت کا حکم ہے، بڑا سخت حکم ہے۔ اس پر ائمہ عظام امام ابو حنیفہ اور سارے بڑے سخت ان کے اقوال موجود ہیں۔ اسلامی حکومت کے اندر تو سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ نماز نہ پڑھے۔ نماز سب کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ تو اب دنیا کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، جب دنیا کی محبت ختم ہوگی اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو ہی کرپشن ختم ہوگی۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی تمام اداروں میں پی آئی اے سمیت لازم قرار دے دیں کہ نماز سب نے پڑھنی۔ اب ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فرمایا یہ نماز فحش چیزوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو کرپشن بھی تو ایک منکر ہے، بہت بڑا، اس کی اقسام ہے بہت ساری وہ منکر میں شامل ہے۔ تو نماز ان کو برائی سے روکے گی۔ جب ایک انسان 5 وقت اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے تو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کو لازم قرار دی جائے۔ دوسری جو ہے تجویز یہ ہے کہ سب کے لیے پی آئی اے سمیت پورے ملک میں قرآن اور سنت کی تعلیم کو لازم قرار دیا جائے، اور نوکری کی جو ہے وہ ملنے کے لیے اور جو مل چکی ہے ان کے بحالی کے لیے، وہ بحال رہنے کے لیے یا ترقی کے لیے قرآن اور سنت کی تعلیم لازم ہونی چاہیے۔ کیونکہ جو انسان قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھتا ہے وہ کرپشن نہیں کرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے۔ قرآن کا ایک عجیب پیارا انداز ہے کہ بار بار اللہ رب العزت کا ذکر ہے کہ اللہ قوی ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ بار بار قرآن کا اللہ قرآن مجید کا ایک بہت عجیب انداز ہے کہ بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ذات موجود ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، تمہیں جانتی ہے، اور بڑی قادر ہے، قدرت والی ہے۔ پھر جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، اس طرح انسان کو بار بار یہ دل میں بٹھایا جاتا ہے کہ ایک ذات تم کہیں بھی ہو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہی ہے۔ کہ قرآن سنت کی تعلیم کو لازم کرا دی جائے۔ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آنا ہر افسر، ہر چھوٹے بڑے افسر کے لیے لازمی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک دم نہ صحیح، آہستہ آہستہ، کبھی ہر مہینے میں آپ سے آدھا سپارہ سنا جائے گا، اس کا ترجمہ اور تفسیر سنی جائے گی۔ اور ایسی حدیث پاک میں ایک حدیث کی کتاب، مثلا ریاض الصالحین کی تعلیم اور اس کو پڑھنا ضروری ہو، ہر مہینے میں تھوڑا تھوڑا۔ میں نہیں کہتا کہ ایک دم وہ ہر افسر کے لیے جو بھرتی ہو ان کے لیے لازم ہو کہ ان سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پوچھی جائے گی۔ اور ایک حدیث کی کتاب مثلا ریاض الصالحین کا پڑھنا اور اس کو سمجھنا لازمی ہے۔ یہ تمام اداروں کے لیے، یہاں تک کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبران اور جو ہے ان سب کے ممبران کے لیے، سینٹ کے ممبران کے لیے، وزراء کے لیے، سب کے لیے لازمی ہو۔ کرپشن تو ہر طرف ہے، یعنی کہ ایک جگہ ہے۔ نماز کی پابندی بھی اور قرآن اور سنت کے تعلیم لازمی ہو، اور ان کی ترقی یا بحال رہنا یا ملازمت کا ملنا کے لیے شرائط میں سے قرآن اور سنت کا امتحان ضروری ہو، جس کے علماء کا ایک بورڈ قرار دیا جائے اور وہ جو ہے وقفے سے ہر مہینے امتحان لے۔ تو پہلی چیز نماز کی پابندی، دوسری چیز قرآن اور سنت کی تعلیم لازمی قرار دی جائے، اور تیسری چیز ہے کہ پوری کے پورے ہر ایک کے لیے، ہر ادارے کے لیے جہاں کرپشن زیادہ ہو چکی ہے، بلکہ سب میں ہو چکی ہے، کیا پولیس، کیا ادارے، ہر ایک سٹیل مل، وہاں ہر ایک ملازم کے لیے تبلیغی جماعت میں 4 مہینہ لگانا لازمی قرار دے دی جائے۔ آپ کہیں گے یہ زبردستی، بھائی ہم نے تربیت کرنی ہے، قوم کی تربیت ہے نہیں۔ کرپشن نے پورے ملک کو تباہ کر دیا، ملاوٹ نے تباہ کر دیا، اور رشوت نے تباہ کر دیا، عہدوں کے غلط استعمال نے تباہ کر دیا،
ان پر مقدمات بنتے، جن عدالتوں میں جا رہے ہیں وہاں بھی کرپشن عام، وہاں بھی جھوٹ عام، وہاں بھی جھوٹ ہی جھوٹ، پھر نکلتا بھی کچھ نہیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی کوئی کس پر مقدمہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ کرپشن کرتے ہیں، وکیل بڑے بڑے ملتے ہیں جو ان کی کرپشن کو ختم کر کے ثابت کرتے کہ کچھ بھی نہیں کیا، وہ صاف ہو کے پھر باہر نکل آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جن اداروں کو لگاتے ہیں اوپر، ان کے دل میں بھی دنیا محبت، بھئی آپ نے ایک ادارہ بنا لیا کہ جی آپ نے بڑے بڑے سیاستداں کو کرپشن پکڑنی ہے، تو اب جو پکڑنے والے ان کے دل میں بھی دنیا کی محبت ہے، وہ کہتے یار 1 ارب لے لو، برابر کر دو معاملہ، ہوگا بالکل سب ٹھیک ہے، آپ دے دیں، ٹھیک ہے، معاملہ کر لیتے۔ جب دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے پورے معاشرے میں، تو اب اس کے اندر دنیا کی محبت پہ جو ادارے ان کے اوپر لگائیں گے، وہ بھی تو دنیا کی محبت میں بسے کھڑے ہیں، تو وہ کیوں نہیں کرپشن کریں گے؟ وہ بھی کہیں گے یار کچھ لے لو، اور نکلے گا کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہم نے ہر ادارے میں تبلیغی جماعت میں 4 مہینے جانے کو لازمی قرار دیا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ سارے اکٹھے نکل جائیں، نہیں اگر ہزاروں ملازمین ہیں تو آپ مثلا 50-60 کو بھیجئے، پھر 50-60 کو بھیجئے، پھر 50-60 کو یا 100 کو بھیجئے، وقفے سے تبلیغی جماعت میں جانے کو لازم قرار دے دیجیے۔ اب اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو قوم کی تربیت پر لگایا جائے کہ بار بار قرآن و حدیث کی جو وعیدیں ہیں جو کرپشن پر ہیں وہ بتائی جائیں، اور قوم میں چند چیزوں کو بٹھایا جائے۔ فقر و فاقے کے فضائل بتائے جائیں کہ فقر و فاقے کے کیا فضائل آقا نے بتائے ہیں۔ آقا نے زندگی خود فقر کو مانگا، آج پیسے کو مانگ رہے ہیں ہم۔ فقر و فاقے کے فضائل پوری قوم کو بتائے جائیں، اس سے کرپشن، دنیا کی محبت کم ہوگی۔ زہد کے فضائل پوری دنیا کو بتائے جائیں، پوری قوم کو بتائے جائیں، اس سے کرپشن ختم ہوگی، رشوت ختم ہوگی، دنیا کی محبت ختم ہوگی۔ قناعت کے فضائل بتائے جائیں، ایثار کے فضائل بتائے جائیں۔ تو یہ پوری قوم کو میڈیا کے ذریعے سے جو ہے ذہنوں میں بٹھایا جائے، اور اللہ کا خوف بٹھایا جائے، اللہ کی عظمت اور قدرت پر مولانا طارق جمیل کے بیانات اور ان جیسے بزرگوں کے بیانات پورے میڈیا میں لازم قرار دیے جائیں، تاکہ اس قوم میں اللہ کا خوف آئے۔ اللہ کا خوف ہی نکل گیا، پھر آپ اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت کو بٹھایا۔ قرآن اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، حدیث اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی عظمت کو تو ہم نے میڈیا میں بیان کرنے کا تو وہاں ممنوع ہے، شجر ممنوع ہے کہ میڈیا میں آ ہی نہیں سکتا اللہ کی عظمت کے حوالے سے گفتگو۔ کس پروگرام میں اللہ کی عظمت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے؟ کہ آپ اللہ کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ کتنی عظمت والے ہیں، اللہ کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اللہ کی عظمت کو ہم بیان نہیں کر رہے قوم کے سامنے، اور کوئی پروگراموں میں اس میں بحث ہی نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت کے حوالے سے پروگرام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے حوالے سے پروگراموں کے، تاکہ آپ کے حدیث کی اہمیت دلوں میں بیٹھے، قرآن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ تو میڈیا کے اندر بھی تربیتی پروگراموں کو لازم قرار دیا جائے حکومتی سطح پر، تاکہ کرپشن کا خاتمہ ہو، دنیا کی محبت کا خاتمہ ہو۔ اب آتے ہیں کہ جو بھرتیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اوور لوڈنگ ہو گئی ہے، اس کا بھی حل موجود ہے۔ مختلف حلوں پر سوچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھا جائے کہ پی آئی اے کو کتنے افراد کی ضرورت ہے، ہر شعبے میں جتنے افراد کی ضرورت ہے ان کی لسٹ بنا لی جائے کہ اتنے افراد کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر 6-7 ہزار افراد کی، 8 ہزار افراد کی پی آئی اے کی ضرورت ہے، تو آپ سب افراد کے نام لکھ کر جو اس میں صحیح کام کرنے والے ہیں ان کی قرآن اندازی کر کے وہ 7,000 افراد نکال لیں اور یہ کہیں یہ پی آئی اے میں کام کریں۔ جو باقی افراد رہ جاتے ہیں ان کا حل، اور بہت سارے حل ہے جب انسان سوچے گا، ان کا حل یہ ہے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قوم کا عظیم اثاثہ ہے۔ ہمارے ایئرپورٹ ہی جو ہیں وہ اربوں کھربوں روپے کی ان کی زمینیں اور ان کے اثاثے کھرب روپے کے ہیں، وہ ہم کسی کو کوڑی کے ہم کیوں بیچتے ہیں؟ اسی پر تو اشکال ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ کیا جائے کہ اس کو بیچا نہ جائے، میری رائے میں ایک رائے ہے، بیچا نہ جائے۔ اس کے لیے یہ کیا جائے کہ اب جو انویسٹر آ رہے ہیں اس میں جتنا اوور لوڈنگ ہو گئی ہے اتنے افراد لے لیے جائیں اور باقیوں کو علیحدہ کر لی جائے، وہ بھی قرآن اندازی سے، تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ اب جو باقیوں کو بھی نوکریوں سے نہ ہٹایا جائے، کسی کو نوکری سے نہیں ہٹانا چاہیے۔ جب انسان زیادہ لوگوں کو نوکری پر رکھ بھی لیتا ہے، ان کو کام مختلف دے دیے جائیں تو اللہ برکت دے دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں اب صرف میرے ماتحتی میں، میرے ادارے
ادارے میں تقریباً 600 افراد ملازم کام کر رہے ہیں. شدید بحران آئے, ہم نے کسی کو بھی نہیں نکالا. شدید بحران ان دنوں میں آئے, کیونکہ ہمارے خلاف جو فضا بنائی گئی پورے ملک میں تو لوگ تعاون کرنے والے بند ہو گئے. لیکن میں استخارہ کرتا تھا, استخارے میں آتا کسی کو مت نکالو, بلکہ ہم نے بڑھائے ان دنوں میں. شدید بحران میں افراد بڑھتے چلے گئے. کئی افراد آئے, وہ بیچارے کہتے ہیں استاد جی میرے پاس جگہ نہیں ہے, کوئی حالات نہیں ہے. تو میں نے کہا آ جاؤ یار, تم بھی بیٹھ جاؤ, تم بھی یہاں کچھ جو ہے وہ تصنیف و تعریف کرو, پڑھاؤ, اللہ اور برکت دے گا. ایسے بہت سارے لوگ ہم نے رکھ لیے ان بحران کے اندر, اللہ نے برکت دے رہے. اگر ہمارا 500 افراد ہم چلا سکتے جس کی کوئی آمدن کا ذریعہ متعین نہیں ہے, تو پی آئی اے میں تو بہت بڑی آمدن متعین ہے, ان کے پاس وسائل ہیں, صرف نیتوں کی صاف کرنے کی بات ہے. تو الحمدللہ 7-8 ہزار یا 10 ہزار افراد بھی پی آئی اے رکھ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. اگر کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو جائے گا. اس کے بعد جو باقی افراد بچیں, تو جو انویسٹر بلائے جا رہے ہیں, ان انویسٹروں کو کہا جائے کہ آپ ایک نئی کمپنی کھول دیں. جو پیسے لگانا چاہتے ہیں کہ نئی کمپنی کھولی جا سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ کمپنیوں, کون سا مسئلہ ہے. تو الحمدللہ اگر وہ ایک نئی کمپنی آئے گی, وہ کام شروع کرے گی, یہ بھی اپنی جگہ رہے گی, اوور لوڈنگ بھی ختم ہو جائے گی. اس سے کرپشن کے خاتمے کے لیے جو میں نے باتیں عرض کی وہ بھی کی جائے گی. اور اس کے بعد نئی کمپنی کام کرے, وہ جتنے ہیں وہ اس پہ جو ہے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے اور لے لیا جائے. اب جو لوگ بچیں گے, پوری دنیا سے اپیل کی جائے کہ ہمارے پاس اتنے افراد فلاں شعبوں کے لوگ موجود ہیں, اگر چائنا میں, دنیا میں کہیں بھی اس کی ضرورت ہے تو ہم ان کو بھیجنے کو تیار ہیں, اور وہ ان کو وہاں بھیج دی جائے. اگر پھر بھی کچھ لوگ بچتے ہیں تو اپنے ہی ملک میں پوچھا جائے ان شعبوں کے لوگ موجود ہیں, انجینئر ہیں, فلاں لوگ موجود ہیں, صفائی والے ہیں, کچھ بھی ہیں, ابھی کون قبول کرنے کو تیار ہے. اگر لوگ ہوں وہ کریں. اگر ملک میں نجی جو اور بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, مختلف جو ہے شعبوں میں کام کر رہے ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ ہمارے پاس اتنے افراد ہیں, آپ قبول کرنا, ان کو دے دی جائے. پھر بھی بچتے ہیں تو ان کو قرآن دادی کے ساتھ کو کہا جائے کہ ہم آپ کو ابتدائی طور پر اتنی رقم دیں گے, اور پھر باقی آہستہ آہستہ آپ کو رقم قسطوں میں ادا کی جائے گی. کیونکہ قسطوں میں ادا کرنا آسان ہوتا ہے. ہمارے بھی بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں, ان کے بقایا جات ہوتے ہیں, میں ان کو کارڈ بنا دیتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھ سے ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ وصول کرتے رہو. تو اس طرح جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. تو میری گزارشات یہ ہے کہ میں بھی علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی حکومت کو مناسب حل پیش کریں. ہمارے ہاں جو حزب اختلاف ہوتا ہے, اس حوالے سے میں عرض کروں گا انشاءاللہ کسی پروگرام میں, کہ وہ صرف مسائل کھڑے زیادہ کرتا ہے. کیونکہ پارٹی ہوتی ہے نا, مختلف پارٹیاں, اسلام میں شورائی نظام میں حزب اختلاف کا تصور نہیں ہوتا. اب ہمارے ہاں جو بھی حکومت آتی ہے اس میں ایک حزب اختلاف ہوتی ہے, شورا میں کوئی حزب اختلاف. آپ کہتے ہیں رائے کا اختلاف تو حسن ہے, بھئی رائے کا اختلاف حسن ہے, لیکن تنقید برائے تنقید حسن نہیں ہے. ہمارے ہاں حزب اختلاف تنقید برائے تنقید کرتا ہے, مسائل برائے مسائل کھڑے کرتا ہے حزب اختلاف. یہ کوئی حسن نہیں ہے, یہ تو فساد ہی فساد ہے. شورائی نظام کے اندر ایسا نہیں ہوتا, اس کے بارے میں الگ عرض کروں گا. تو حزب اختلاف کو بھی چاہیے جیسے میں نے تجاویز دی ہیں, وہ حکومت کو اچھی تجاویز دے, جس سے حکومت کو بھئی چلو وہ نہیں, اور اچھی تجاویز حل کی طرف تو ان کو تجاویز دے. بس احتجاج, مظاہرے, اور ان کو جو ہے جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا, میں سمجھتا ہوں یہ حل نہیں ہے. اس سے نئے بحران جنم لیں گے. ہم حل کریں بیٹھ کر تو انشاءاللہ کسی نہ کسی چیز کی طرف پہنچ جائیں گے. اور اس کے اندر استخارہ بھی کرنا. حکومت سے بھی گزارش, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے کوئی قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے. اب ہمارے وزراء کو بھی چاہیے, اور جو بھی نجکاری کرنا چاہ رہی وہ استخارہ کر لیں. میں نے استخارہ کیا, میرے استخارے میں تو نہیں آ رہا کہ اس کی نجکاری کی جائے, اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, بگڑیں گے مسئلے. بہرحال وہ بھی استخارہ کر لیں, یہ رائے ہے, میرا استخارہ کر رہا ہے, تو آپ بھی استخارہ کر لیں کہ نجکاری کی جائے کہ نہ کی جائے. میرے استخارے میں تو نہیں آ رہا کہ اس کے ایک قومی عظیم اثاثہ ہے, اس کی نجکاری کی جائے, اس سے مسائل حل ہوں گے بلکہ بگڑ جائیں گے. وہ بھی استخارہ کر لیں. میں بہت سارے اپنے ملازمین کو دیکھتا ہوں کہ ضرورت اتنی نہیں ہے اور کام بھی نہیں ہے, فارغ کرنا چاہتا ہوں, استخارے میں آتا ہے کہ نہیں فارغ کرنا. میں کہتا ہوں چلو چلتے رہو یار, تمہاری برکت سے ہی اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا. تو بھئی ہم جب قوم کا بوجھ اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت اسی کی برکت سے ہمیں زیادہ عطا کرے گا. ایثار اور قربانی کے جذبے, اور وہ چیزیں جو میں نے عرض کی کہ کرپشن کا خاتمہ باتوں سے نہیں ہوگا, کہنے سے نہیں ہوگا, اس کا علاج ڈھونڈنا پڑے گا. اور اس کا علاج, واحد حل
جو علاج وہ ہے جو ہم قرآن و سنت کے لیں گے. پاکستان میں اتنے بے حساب مسائل جنم لے چکے ہیں کہ اب ان کا علاج موجودہ نظام میں نہیں بلکہ موجودہ نظام ہی کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہماری گزارش ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے نفاذ کی طرف بھی آنا ہوگا اور قرآن و سنت کی روشنی میں قوم کی ایک اچھی تربیت کرنی ہوگی، ایک اچھی قوم تیار کرنی ہوگی، تبھی ہمارے مسائل حل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.